قرآن حکیم میں سورہ نمل میں پروردگار نے فرمایا کہ خوف تمہیں صرف اللہ کا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اور یہ خوف ہے جواب دہی کا، کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، کیا میں پراپر جواب دے پاؤں گا یا نہیں دے پاؤں گا؟ اگر یہ خوف پیدا ہو جائے تو مخلوق کے حوالے سے جتنے خوف ہیں سب نکل جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اللہ کا خوف نکل گیا، اللہ کا خوف ہمیں نہیں ہے، اس کی بجائے دوسرے خوفوں نے لے لی ہے۔ بہت سارے خوف جو ہمیں پیدا ہو گئے، اس کے سہارے ہم جی رہے ہیں۔ بے چینی جو آج ہمارے معاشرے میں ہم فیس کر رہے ہیں، یہ اللہ کا خوف ترک کر دینے کی وجہ سے، کیونکہ اگر ہم ایک اللہ کے حضور سر جھکا لیں، اس کے فرما بردار بن جائیں، تو ہمیں معاشرے میں پھر کسی کا ڈر نہیں رہے گا۔ اب آپ دیکھیں پہلا ڈر کیا ہوتا ہے؟ پہلا ڈر جو ہمارے ہاں ہے وہ رزق کا ہے، کہ میں غریب ہو جاؤں گا، میرا روزگار چھن جائے گا، میری نوکری چلی جائے گی، اچھی جگہ مجھے برانچ نہیں ملے گی، اچھا اسٹیشن نہیں ملے گا۔ تو ہم رزق کے حوالے سے ہمیشہ خوف میں رہتے ہیں، اور اپنی اس اسائنمنٹ کو، اپنی اس ملازمت کو، اپنے اس ادارے میں کام کو قائم رکھنے کے لیے ہر وقت جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، خوشامد کا سہارا لیتے ہیں، بددیانتی کا سہارا لیتے ہیں۔ اور اگر ہمارا ایمان اس کے مقابل یہ ہو جائے کہ رزق کی ساری بڑھوتی، اس کا دینا، اس کا کم کرنا، اس کا اضافہ کرنا، یہ خالص اللہ کا اپنا کام ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ میرے ذمہ ہے، تو جب ہم رزق کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پہ اپنے ٹرسٹ کو توڑ دیتے ہیں، اللہ سے اپنے تعلق کو قطع کر دیتے ہیں۔ پھر پریشانی آپ کا مقدر بنے گی یا نہیں؟ نوکری حاصل کرنے کے لیے ہم کیسی کیسی سفارشیں کرواتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، خوشامدیں کرتے ہیں۔ کون سا ایسا راستہ ہے غیر اخلاقی جو ہم اختیار نہیں کرتے؟ صرف ایک نوکری کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیا اللہ کی یہی وعدہ ہے؟ کیا آپ کا رزق انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا اس نے؟ تو ہمیں پہلے نمبر پہ رزق کے نقصان کے خوف سے نکلنا ہوگا۔ اس خوف نے ہمیں ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ رزق کا، بے روزگاری کا خوف، جی مطلب یہ اس نے ہمیں ساری برائیاں سکھا دی ہیں۔ تیسرا خوف ہوتا ہے بیماری کا خوف، کہ آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اگر میں بیمار ہو گیا یا بیمار ہو گئی، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے کھانے پینے کا بندوبست کیسے ہوگا، میرا گھر کیسے چلے گا۔ اس بیماری کے خوف کی وجہ سے آپ ایسی حرکات کرتے ہیں، ایسے راستے اختیار کرتے ہیں کہ تاکہ آپ اس مستقبل کو، آنے والے مستقبل کو، اندیکھی بات کو کہ ابھی بیمار ہوں یا نہ ہوں، کیسے کور کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا خوف ہے، اور اس نے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے برے دنوں کے لیے بچانا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ توقع کر رہے ہیں برے دنوں کی، تو جو آپ توقع کرتے ہیں وہ تو ہو کے رہتا ہے۔
آپ برے دنوں کا گمان ہی کیوں کرتے ہیں کہ آپ اس خوف میں مبتلا ہوں کہ مجھے کوئی بیماری آ جائے گی تو پھر میرا کون پرسان حال ہوگا، میرا نظام کیسے چلے گا۔ ایک اور خوف ہے بڑھاپے کا خوف، کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ یہ بھی خوف ہے، یہ بھی خوف ہے، بڑھاپے کا خوف۔ پھر ایک خوف اور ہوتا ہے جو آپ پہ غلبہ پا لیتا ہے، حادثات کا خوف۔ اگر میرا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا بنے گا، میری اولاد کا کیا بنے گا۔ ہیں یہ سب مستقبل سے وابستہ، یہ جتنی بھی آپ پلان کر رہے ہیں، جتنا بھی خوف میں مبتلا ہیں، اس کا تعلق ہے مستقبل سے، ماضی سے کوئی تعلق نہیں، حال سے کوئی تعلق نہیں، ہوا کچھ نہیں ہے، ابھی ہوا کچھ نہیں ہے۔ پھر موت کا خوف ہے کہ میں مر جاؤں گا تو کیا بنے گا۔ تو خوف نے آپ کو اتنا جکڑ لیا ہے، اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے آپ دنیا کا، اخلاق کا، مملکت کا، معاشرے کا ہر قانون توڑتے ہیں کہ میں اپنا اور اپنی اولاد کا مستقبل کیسے بچا لوں، کیسے محفوظ کر لوں۔ آپ اس میں نہیں سوچتے کہ یہ لیگل مینز ہیں یا انلیگل مینز ہیں، مجھے کسی کا گلا کاٹنا پڑ رہا ہے یا کسی کا گھر لوٹنا پڑ رہا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کے مستقبل کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ موت آیا تو وہ جھونپڑے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی جھونپڑے میں بیٹھے ہو، تم نے تو 900 سال سے اوپر عمر پائی ہے، تم نے تو 900 سال سے اوپر زمانہ دیکھا ہے، ابھی تک مکان نہیں بنایا۔ انہوں نے کہا اے اسرائیل، میں تو تمہارے انتظار ہی کرتا رہا ہوں، میں تو تمہارے انتظار میں بیٹھا رہا ہوں کہ تم خدا جانے کب آ جاؤ، تم مکان کیا کرتا بنا کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ کون سی جائیداد، کتنے مکان، کتنی دکانیں، کتنے پلاٹ چھوڑے کملی والے نے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا، اس پہ دھیان کیا؟ باتیں تو ہم سنت کی کرتے ہیں کہ میں داڑھی رکھ کے سمجھتا ہوں میں نے سنت پہ عمل کر لیا۔ تو اس سنت پہ کون عمل کرے گا کہ جائیداد ہی نہیں چھوڑی؟ اگر وہ خوفزدہ ہوتے کہ کیا بنے گا تو جائیداد تو چھوڑتے، کوئی پلادے شلادے بنا جاتے۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے باوجہ خوف، راستہ جھوٹ کا اختیار کرتے ہیں مگر بنیاد خوف میں ہے۔ جب تک آپ کے اندر سے یہ خوف نہیں نکلے گا کل کو کیا ہوگا، اتنی دیر آپ کبھی بھی صحیح راستے کے مسافر نہیں بن سکتے، چاہے آپ ہوں، افسران ہوں، عدالتوں والے ہوں، حکومت والے ہوں، مسجدوں، جو بھی معاشرے کا فرد ہے، جب تک خوف سے نہیں نکلے گا ہمارے ہاں بددیانتی اور کرپشن ختم نہیں ہو سکتی، دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔